نجات پائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جیم کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 3۔ اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو تعویذات لکھتے ہیں، جو ہم نقوش لکھتے ہیں، ان میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں، اس میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں نا وہ انسانی ذہن کے تابع ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان اپنی روحانیت سے، اپنی یکسوئی قوت سے، اس سے اپنے مطابق کئی کام کر سکتا ہے۔ اب جیسے ایک نقش میں لکھ کے دیتا ہوں فائدہ ہوتا ہے، اب ایک نقش کوئی عام بندہ لکھ کے دیتا ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس نقش کی حقیقت کو نہیں سمجھا، یکسوئی ہو کر توجہ کے ساتھ اپنی پوری سوچ کو ایک جگہ مرکوز کر کے نہیں لکھا۔ کیونکہ جب نقوش لکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی غور و فکر کیا جاتا ہے، اس میں بھی توجہ کی جاتی ہے۔ ہر انسان جو کسی کو نقش لکھ کر دیتا ہے تو وہ اس کی روحانی قوت کے مطابق وہی نقش اثر انداز ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں نقش بتایا، ہم نے لکھا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس میں فائدہ ہوا۔ اب جن کو فائدہ ہوا، جن کو فائدہ نہیں ہوا، چیز تو ایک ہی ہے نا، نقش تو ایک ہی ہے نا۔ اور اگر ایک نقش 10 لوگ لکھتے ہیں تو 10 کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ 3 کو ہو اور 7 کو نہ ہو، 7 کو ہو اور 3 کو نہ ہو۔ تو جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی توجہ نہیں کر پاتے، کوئی یکسوئی نہیں کر پاتے۔ اس ہی لیے کہتے ہیں کہ غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہم جتنا توجہ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی نفع اور اس میں فائدہ ہمیں ہونے لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف جیم کا جو عمل ہے، جو ہماری پوری سیریز چل رہی ہے، اس جیم کا جو عمل ہے۔ اب میں حرف جیم کو اگر دیکھوں تو حرف جیم جو ہے نا اس کے عدد بنتے ہیں 3، اور اس کے ملفوظی اعداد جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 53، یعنی کہ 53 کیسے بنتے ہیں؟ جیسے جیم کے 3، یہ کے 10، کتنے ہو گئے؟ 13۔ اور میم کے کتنے بنتے ہیں؟ 40 اور 10 50، 50 اور 3 53۔ تو یہ ملفوظی عدد کہلاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے ملفوظی عدد کی بھی۔ اب اس کے جو اسم ہے، جیم کا جو اسم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، وہ ہے جامع۔ اب اس اسم کے جو عدد بنتے ہیں جامع کے وہ بنتے ہیں 114۔ یہ ترتیب سے اگر آپ سوچیں گے نا، جب ٹرانسلیشن سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ۔ اور اس کی جو خاصیت ہے نا یہ مشترکہ ہے، یہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ مختلف اوقات میں، مختلف کیفیات میں جیسا اثر اس پہ ہوتا ہے، یہ اس کی رنگت میں اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو کیفیات ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو مشترکہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں دونوں قوتیں موجود ہیں، جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ اب اس کی جو تاثیر ہے وہ محبت ہے، اس کی جو طبع ہے وہ یابس ہے، یعنی نم ہے۔ ایک ہوتا ہے گرم، ایک ہوتا ہے تر، ایک ہوتا ہے خشک، ایک ہوتا ہے نم۔ اس کی تاثیر، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو طبع ہے وہ ہے نم۔ اس کی جو موکل ہیں، اس کے ماتحت جو موکل ہیں وہ ہیں دردائیلو، اور جو اس کے جن ہیں وہ ہیں ویوش، واو، یہ واو اور شیم۔ اس کا جو برج ہے وہ سرطان ہے، اس کا جو ستارہ ہے وہ مریخ ہے، اس کی جو قمری منزل ہے وہ ثریہ ہے، یعنی کہ تیسری منزل ہے۔ 3 تاریخ، 3 عدد اور تیسرا گھر ثریہ کا۔
اور اس میں جو بخور کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دار چینی کا۔ اب عمل کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ جن کے نام جیم سے شروع ہوتے ہیں وہ یہ عمل کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو حرف تہجی کی پوری الف سے لے کے یہاں تک زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے نا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس ترتیب سے کرتا ہے پورا، ہر حرف کی 28 روز تک اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے۔ جب وہ 28 روز اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے نا تو انہی 28 حروفوں کی روحانیت اس کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے، تمام اسرار اس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، اس کا ضمیر، اس کا روحانیت، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، وہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص حرف تہجی ہی پہ ریاضت کر لیتا ہے، اور جو شخص حرف تہجی پہ ریاضت کر لیتے ہیں وہ کمال کی ولایت رکھتے ہیں۔ اب اس کا عمل جو ہے نا وہ عمل ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، عجب یا کل قائل یا جاعیل بحق یا جیم یا جامع، یہ عمل اس کا پورا مکمل ہے۔ کس کا؟ حرف جیم کا۔ اب اس کی تعداد وہی ہے 4444، کتنے دن؟ 28 روز، اور تیسری تاریخ سے یہ عمل شروع ہوگا۔ کب سے؟ تیسری تاریخ سے، اور یہ وہی 28 دن پورا مکمل ہوگا، کیونکہ وہ تیسری جو منزل ہے وہ ثریا کی ہے۔ اسم جامع اس کی خاص نسبت ہے اس سے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ جو حرف جیم کا خاص عمل ہے۔ حرف تہجی کے اعتبار سے اگر ہم لکھنے شروع کریں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دا زال را، پورے 28 جو حرف ہے نا، پورے کا عمل میرے پاس پوری میری بیاض میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے میں نے صرف 1 سے لے کے 9 کے عدد کے جو حروف ہے نا، میں نے صرف اس کے ابھی نکال کے رکھے ہیں۔ باقی اگر کہو گے تو میں ہر دن یا ہر ہفتے بعد اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کر کے اس کو پورے حرف تہجی کے پورا سیٹ بنا کے ایسے پلے لسٹ میں ڈال دوں گا، تاکہ جو لوگ اگر حرف تہجی کی پوری دعوت اور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں اور اس کی دعوت دینا چاہیں تو پورا مکمل ان کو ایک کورس حرف تہجی کا 28 دن کا حساب سے ان کو مل جائے۔ اور وہ لوگ کہ جو اس کو اتنا نہیں پڑھ سکتے تو وہ 333 مرتبہ اسی عمل کو پڑھ لیں گے، وہ پڑھیں گے پھر بھی 28 ہی دن۔ اس عمل کے ذریعے جب انسان حرف تہجی کا عمل مکمل کر لیتا ہے نا تو اس کے تمام لطائف اس کے باطن کے اندر روشن ہو جاتے ہیں، باطن کے اندر۔ یعنی کہ جو شخص حرف تہجی کے ان اعمال کو مکمل کر لیتا ہے، 28 کے 28 حرفوں کو مکمل الگ دیگر بدیگر کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے الف کا مکمل ہو گیا، پھر با کا مکمل ہو گیا، پھر تا کا مکمل ہو گیا، اس طریقے سے پورے حرف تہجی کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ پورے 28 روز کا یہ عمل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص 28 منازل اس کی پوری طے کر لیتا ہے اس کے اوپر تمام علوم آشکار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، تمام علوم اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں، ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنٹ۔ حرف تہجی ہمارے سلاسل کے اندر بہت کم لوگوں کو تعلیم کی جاتی ہے اور اس کے اعمال بہت کم لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ مقصد اگر میں یوں کہوں کہ بہت کم لوگ اس کے عامل ہیں، وہ بھی پورے کی نہیں ہیں، حرف تہجی کے مخصوص کے ہیں، اور اجازتیں بھی بہت کم لوگوں کو اس کی ملتی ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو برہنہ تلوار کے معنی دے یہ، کہ جو شخص حرف تہجی کے 28 حرفوں کی پوری عظمیت کے ساتھ اس کے عمل کو مکمل کر لیتا ہے
اس کو سلطان بنا دیتے ہیں، اس کے موکلان، اس کی روحانیت، وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جا کر۔ اگر فقیر ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، غلام ہے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات کمال کی میں نے اور دیکھی، جو لوگ حرف تہجی کی دعوت رکھتے ہیں اور اس کے عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو میں نے کبھی مفلس حال، پریشان حال میں نے نہیں دیکھا ان کو۔ اس کی خاصیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف جیم سے جنات کو جلانے کا عمل کون سا ہے، کہ جس سے ہر عام انسان اس عمل کو لکھ کر، اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری ہو، شیطان کی حاضری ہو، شیاطین کی حاضری ہو، یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پر موجود ہے یہ نقش۔ اصل میں ٹرانسمیشن میں ہمارے یہاں کچھ کمی رہ گئی ہیں، کچھ کمی کی وجہ سے، جیسے وائٹ بورڈ، جیسے میں نے کہا تھا، وہ یہاں پہ کچھ ایسا وہ نہیں ہے انتظام، ورنہ میں خود آپ کو سمجھاتا پورا طریقہ کار اس کا۔ خیر ابھی بھی سمجھ آ جائے گا آسانی کے ساتھ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں جب ہم یہ لکھیں گے، یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ یہ نقش ہم بنائیں گے کیسے۔ ہم نے سب سے پہلے تو بنایا جیم۔ اچھا، جیم کا جو نقطہ ہے نا، یہ 15 کا خانہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ترتیب لازمی یاد رکھیے گا کہ جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جس ترتیب کا، جس لفظ کا جو خانہ ہوگا نا، اس خانے سے اس کو بھرنا شروع کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن جو عام لوگ، نئے لوگ آئیں، ان کو نہیں معلوم ہوگا، تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ 1 خانہ، 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ دیکھیں، یہ آپ نے پورا جیم بنایا، ٹھیک ہے۔ جیم کے نقطے میں آپ نے یہ خانے بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ 1 لکھا ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے جیم پہلے، پھر دوسرے میں 2 لکھا، پھر ہم یہاں لکھیں گے جیم، پھر تیسرے میں لکھا، ہم یہاں لکھیں گے جیم، چوتھے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، 5ویں میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، 6ٹھے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، 7ویں میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، 8واں یہ آ گیا، 8واں خانہ یہ آ گیا، یہاں لکھیں گے جیم، 9ویں میں اسی ترتیب سے لکھیں گے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اگر اس کو اس ترتیب سے نہیں لکھیں گے، سیدھا سیدھا لکھ لیں گے، اپنی مرضی سے خانے بھر لیں گے، تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر پھر ہم جیم، یہ میم، جیم، یہ میم، جیم جو ملفوظی حرف ہے، پھر ہم نے یہ لکھ لی اس میں، پھر ہم نے یہ لکھ لیا، یہ پورا فریضہ بن گیا۔ اب اس کا ترتیب و طریقہ کار کیا ہے؟ لکھنے کا ترتیب و طریقہ کار تو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھریلو خاتون ہے، اگر وہ کہیں جاتی ہے تو کسی کے اوپر دیکھتی ہے کوئی پریشان ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مطلب عام روٹین سے ہٹ کر وہ بچہ یا لڑکا یا لڑکی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اس کو شک ہوا اس کے اوپر کچھ ہے، اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں جیم کا فلیطہ ہے۔ اچھا، یہ فلیطہ ایسا ہے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ وہ ایک کام یہ کرے کہ اسی فلیطے کو اسی ترتیب سے لکھے جو ترتیب میں نے سمجھائی ہے، اور اس مریض کے کانوں میں روئیاں دے کے اس کو لکھ کر اس کا فلیطہ بنا کے اس کو جلا کے اس کے ناک میں دھونی دے دے، وہ شریر جنات جل کر بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھو، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف آپ نے فلیطہ لکھا اور اس کو جلا دیا۔ وہ جنات جو جادو کے زور پہ بھیجے گئے ہیں، وہ جنات جو آپ کی کسی دشمنی کی صورت میں بھیجے گئے ہوں، وہ جنات جو کسی نے آپ پہ مسلط کیے ہوں، ہر قسم کے شریر جنات کو جلانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے یہ فلیطہ ہے یہ۔ اور یہ ایسا فلیطہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے گا۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں،
اس کی تاثیر، اس کی خاصیت، ایک اور خاصیت ہے اس کی، کیا کہ وہ خاصیت کہ جس جنات کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس خبیث چیز کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنا خوف آپ پر مسلط نہیں کر سکتا. یہ جیم کی تاثیر ایسی ہے کہ جیم جو نا یہ انسان کو ساکن کر دیتا ہے اور اس کے اوپر مسلط کی ہوئی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک جگہ ٹھہرا دیتا ہے کہ ایسا جیسے کوئی سکتے میں بندہ آ گیا ہو، رک گیا ہو، کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. بہترین فلیطہ ہے یہ، جم کی ایک کیفیت ہے. اور اس کی جو تاثیر، اس کی جو یہ سمجھ لیں جو اس کی وہ ہے نا، وہ ہے آبی، یعنی آب، پانی. اور آگ کی موت کیا ہے؟ پانی. یہ بہترین فلیطہ ہے جیم کا. آپ اس کو اپنے بیاض میں لکھ لیجئے گا، اور جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں میری طرف سے ان کو اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہو، اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہو، اور اپنے علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہو.